नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपका होस्ट साकिब इनायतुल्लाह और हमारे साथ आज फिर फ़ाहद भाई मौजूद हैं। आज हम थोड़ा सा सैयद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम के जो ख्वाबों के अंदर अल्लाह ताला ने हमें सबसे अहम पैगाम दिया है वो क्या है और वो पैगाम क्यों ज़रूरी है, उसके बारे पे थोड़ा सा हम बात करेंगे। इरफान ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, मैंने पहले एक दफ़ा डॉक्टर इसरार अहमद साहब की भी बयान में सुनी थी अल्लाह की रहमत से। आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, नमाज़ किसके लिए पढ़ते हैं? अल्लाह खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए। बिल्कुल ऐसे। और आपके जहन में ये गुमान आ गया कि आया मैं ये रुकू ज़्यादा कर लूँ, एक दो सुब्हान रब्बियल अज़ीम ज़्यादा पढ़ लूँ या सुब्हान रब्बियल आला सजदे में ज़्यादा पढ़ लूँ, सिर्फ ये कि बराबर वाले को ये लगे कि यार मैं बहुत दीनदार हूँ, एक ये उनसर भी आ जाए। एक तो होता है शैतानी वसवसे, आप अगर इस्तग़फ़ार कर रहे हो ना, उस चीज़ को आप अपने दिलों से हटा रहे हो तो इंशाअल्लाह उम्मीद है खैर है। लेकिन एक होता है आप अपने ऊपर हावी कर ले तो उस चीज़ को आप कसदन ये काम कर रहे हो, तो उसमें ये होता है ये भी आपने शिर्क किया। नहीं, ये तो बहुत बड़ा इसका तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत बड़ी वईद है। आप उसकी हदीस, अल्लाह कमी बेशी माफ़ करे, मेरे जहन में आ रही है, उसका मफ़हूम ये है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे अपनी उम्मत से जो है दज्जाल से भी बड़े जो है ना उसकी नहीं, मुझे जो ग़ालिबन गुमान ज़्यादा पड़ रहा है वो यही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि इससे ज़्यादा जो मुझे ख़दशा है अपनी उम्मत में वो यही है कि एक बंदा नमाज़ पढ़ रहा होगा और वो अपने सजदे को लंबा कर देगा सिर्फ इस वजह से कि दूसरा कोई देख रहा है। ये बहुत बड़ा शिर्क है। इससे यानी कि ये सारी की सारी चीज़ें जो आज हमारे अंदर आ गई हैं वो ये हम उसको समझते हैं कि बहुत आम है। ये दिखावा जो आज जो हम ये ईद है, ईद के ऊपर जो दिखावा करते हैं, यानी कि कुर्बानी किसके लिए, यानी कि आप सोचें। अच्छा, इसमें कतन ये मकसद नहीं है कि कोई वाकई जिसको अल्लाह ने सतात दिया वो अच्छा जानवर ला रहा है, अगर वो बाहर नियत है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, बुखारी शरीफ की पहली हदीस है, अमाल का दारो मदार नियतों पर है। आज दफ़ा अगर ऐसा होता है कि कुर्बानी का जानवर अगर कोई लाया है, अल्लाह ने उसको सतात दिया, अच्छा जानवर लाया, तो आप बदगुमान ना हो, क्या बता खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हो भाई, वो पहली बात। दूसरा, ताज़ीमन किसी के आगे इतना झुक जाना मिलने के लिए, कोई बड़ा हो या छोटा, मतलब एक तो चलो होता हाइट छोटी है फिर तो एक समझ आता है, अकल भी इस चीज़ को वो करती कि यार चलो छोटे से झुक कर मिलना है। बात होता है मोहब्बत होती है, बच्चों से बंदा गले मिलता है, हाँ। वो तो एक होता है ताज़ीमन किसी के आगे, बड़े बुजुर्ग के आगे इतना झुक जाना कि वो रुकू तक चला जाए मामला, या हाथ बांध के, हाथ हम कहाँ बांधते हैं, खाली अल्लाह के आगे बस। डॉक्टर साहब तो कहते थे कौमी तराने के लिए भी नहीं खड़ा होना चाहिए, ये भी शिर्क है। कहते हैं मैं नहीं खड़ा होता था और लोग बातें भी करते थे, कोई मसला नहीं, लेकिन वाकई शिर्क है। अल्लाह के आगे खड़े हो सकते हो, हाथ बांध के सिर्फ अल्लाह के आगे खड़ा होना है आपने। ताज़ीमन किसी के आगे इतना झुक जाना कि वो रुकू तक चला जाए, ये भी शिर्क का जुमरा है, लिहाजा दायरा इस्लाम से भी जा सकता है आदमी। अब आप आ सकते हो कवर के आगे सजदा करने पे, ये भी शिर्क है। ये तो खुला शिर्क है ना, इतना खुला। लेकिन लोग ना अब इसमें ना शैतान ने बड़ी चालाकी से काम लिया ऐसा कि भाई उसने हमें किन चीज़ों पे उलझा दिया कि यार ताज़ीमन है, रिस्पेक्ट है। नहीं, सजदा तो किया ही नहीं, सबसे सजदा किया ही नहीं, हाँ तो क्या किया, माथे का वो ज़मीन का भूसा लिया। यानी कि अल्लाह रहम करे, अल्लाह आसानी करे। इमरान खान साहब को जो सबसे बड़ा अल्लाह ताला, मैं तो कहता हूँ ये अल्लाह ताला का इतना बड़ा इनाम है। आप देखें कि अल्लाह खुल्ला कासिम भाई के ख्वाब में ये बता रहा है कि उसको पैगाम दो कि उसने पहुंच गया पैगाम, बिल्कुल पहुंच गया होगा। इसमें तो मुझे भी कोई शक नहीं रहा है, क्योंकि इतनी बात हो चुकी है इस बात पर कि, और बाकी उलमा के बयानात आप देखें तो सही, वो बता रहे हैं कि भाई ये, और अल्लाह ने उसको नाकाम इसी वजह से किया है। और आज आप देख लें वो एड़ी चोटी का ज़ोर लगा लिया उस बंदे ने, लेकिन वो हुकूमत में एक तो वापस नहीं आ रहा, दूसरा कासिम भाई का एक और ड्रीम भी पूरा हो गया है कि वो इलेक्शन नहीं करवा सकेगा अर्ली, वो भी कंप्लीट हो गया। तो भाई आप मेहरबानी करें, इन सब चीज़ों पे गौर करें। हम किसी के, यानी कि मेरा मकसद कहने का किसी की दिल आज़ारी करना नहीं है, ना ही इसमें ये है। हम तो ये चाह रहे हैं भाई मुसलमान है, उसकी खैर ख्वाही का अल्लाह ताला पैगाम दे रहे हैं। आप सोचे तो सही, अल्लाह ताला को क्या, यानी कि मैं कहता हूँ कि ये ब्लेसिंग है, रहमत है अल्लाह की, अब भी रहमत बहुत है। हाँ। अल्लाह बता रहा है ये चीज़ों से बच जाओ, और यही टाइम लाइन है साकिब भाई। आखिरी सांस निकलने से पहले का टाइम लाइन हो सकता है। अल्लाह हिदायत है, अल्लाह हिदायत, अल्लाह आसानी फरमाए। अगर
کیونکہ پھر ایک سیکنڈ تو چھوڑو، آدھا سیکنڈ، ذرہ سیکنڈ بھی آپ کو اور نہیں ملے گا اس دنیا میں جب ٹائم پورا ہو گیا. اور اللہ پاک یہی فرمائیں گے کہ اب وقت ہو گیا ہے تیرا بس. اللہ ہمیں جو ہے نا بس اس وقت سے پہلے ہی جو ہے ہمیں جو ہے توبہ کرنے کی توفیق دے دے سچے دل سے، اللہ پر دوبارہ لوٹا دے، ہمیں توحید پر واپس لے آئے. کیونکہ آج سب سے بڑا مسئلہ ہی ہمارے اندر شرک ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم جو ہیں ہم روزے رکھ رہے ہیں، ہم نے حج کر لیے، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ ساری چیزیں ہمیں بچا لیں گی. بھائی سب سے بڑا پیغام، سب سے پہلا پیغام شرک اور توحید، پکا توحید ہے، شرک سے بچنا. اگر اسی پر ہی ہماری کمی ہوگی تو میں آپ سے پھر یہ گزارش کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کلیئرلی بتا رہے ہیں وہی پیغام جو اللہ تعالیٰ نے قاسم بھائی کے تھرو دوبارہ ہمیں ریپیٹ کر کیا ہے، وہی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں سب کچھ معاف کر دوں گا، شرک معاف نہیں کروں گا. ایک اور بات یاد آ گئی آپ کی اس بات سے. بعض دفعہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا تبلیغی حضرات ہوتے ہیں، وہ بہت کوشش کرتے ہیں کہ پوری امت مسلمہ کو اللہ پاک نماز پر لے آئے. ہر بندے نے پہلا فوکس نماز رکھا ہوا ہے، جو کہ بہت افضل عبادت ہے، کوئی شک نہیں ہے، معافی بھی نہیں ہے. اللہ کم بیش معاف فرمائے. ایک نماز قضا کرنے کا جان بوجھ کے تھا، اللہ کم بیش معاف فرمائے. احناف کے نزدیک، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک کہ 2,83,00,000 سال جہنم میں اللہ کم بیش معاف فرمائے. خیر یہ ایکسٹریم ہو جاتا ہے. اچھا نماز سے پہلے ایک حکم ہے، شرک سے بچو. سب سے پہلے ہی حکم یہ، ہم نے نماز کو پہلی پرائیورٹی رکھی ہوئی ہے نا، ہم شرک بھول گئے. شرک، اور اب قاسم بھائی کے خوابوں میں اللہ نے ہمیں رحمت ہی دی ہے نا کہ بھئی اس کے اقسام بتا دیے ہیں کہ یہ چیزیں تم لوگ کر رہے ہو، اس سے بچ جاؤ. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، لوگوں نے رسپیکٹ کے طور پہ جو پرانے بزرگ گزر جاتے ہیں، انتقال ہو جاتا ہے، تعظیماً یا رسپیکٹ میں، یا صرف نانا دادا ابو جو ہوتے ہیں گھروں کے، ان کی تصویریں سنبھال کے رکھی تھی کہ ہمارے نئی نسل آئے گی تو ہم ان کو دکھائیں گے ایسے دکھتے تھے ہمارے دادا جان، نانا جان. آپ نے دکھا دی، اب اس نانا دادا جان کا کیا ہوگا جو قبر میں؟ آپ مجھے اس کا جواب. مصور کے بارے میں آتا، اللہ کمی بھی معاف فرمائے، اس کی معافی بھی نہیں ہے. اور اللہ پاک فرمائیں گے اب اس میں روح پھونکو. یہ قاسم بھائی بہت سا اس کو ایکسپلین کرتے ہیں اللہ کی رحمت سے کہ یہ اللہ کو چیلنج کرنے کے زمرے میں آ جاتا ہے. ایک دیکھو، اگر اللہ نے کسی کو صلاحیت یا کسی کو معجزہ دیا تھا نا روح پھونکنے کا، تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. وہ بھی اللہ کے حکم سے روح پھونکتے تھے. وہ تو نبی اور ان کا معجزہ تھا نا کہ تاکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، ان کی امت کو دکھانے کے لیے. لیکن اللہ معاف کرے، دیکھیں اب دیکھیں کہ اتنا بڑا معجزہ ہوتے ہوئے بھی ان کی جو قوم تھی، اللہ معاف کرے. دیکھیں میں پھر یہ اصل میں سے غالباً پرندہ بناتے تھے، اللہ کم بیش معاف میں روح پھونکتے تھے. اللہ کے نام سے جو ہے وہ روح پھونک، یعنی کہ وہ کہتے تھے حکم اللہ کا ہی ہوتا تھا، بالکل ایسے ہی بولتے تھے. تو کہنے کا مقصد یہی ہے، جتنے بھی یہ جو شرک کی اقسام ہے نا، ایک تو جیسے یہ روح پھونکنے والا معاملہ ابھی چھیڑ دیا ہم نے، شرک اور اس کی اقسام والا، ان چیزوں سے بہت زیادہ گریز کریں. ہم بہت بری طرح اس فتنے میں جکڑ چکے ہیں. اللہ آسانی کرے. بس فات بھائی، آخر میں تھوڑا سا قاسم بھائی کے ڈریم کو ریلیٹ کرتے ہوئے کوئی آخری پیغام آپ دینا چاہیں کہ وہ اصل میں جو ہم نے سوال تھا کہ قاسم بھائی ہی کو، یعنی کہ دیکھیں حق تو اللہ تعالیٰ جب بھیجتا ہے اور اپنی نشانی بھیجتا ہے تو وہ ایسی یونیک ہوتی ہے اور ایسی منفرد ہوتی ہے کہ اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حق ہے کہ نہیں. تو قاسم بھائی کو یہ جو اتنا بڑا پیغام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، وہ آپ کیسے ریلیٹ کرتے ہیں؟ ان کا جو آگے چل کے منصب اور اسٹیٹس ہے، جیسے کہ امام المہدی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو منصب پہ فائز کرنا ہے، وہ تھوڑا سا مجھے بتائیں یا ناظرین کو بھی بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا ایک چیز میں آپ کو صرف کوٹ کر رہا ہوں، شرک کی اقسام کا ایک آخری پیٹرن جو آپ کے مولانا عرفان صاحب نے بھی کہا تھا، میں اس کو ریپیٹ کرتا چلوں کہ حضرت آدم علیہ السلام توحید پر تھے، ان کی اولادیں بھی توحید پر تھیں. یہ جو آج کل لوگ بولتے ہیں نا کہ یار ہم نے گھروں میں صرف ڈیکوریشن پیسز کے طور پہ تصویروں کو لگایا ہوا، ہم کوئی تعظیماً بھی نہیں ہے، چلو مان بھی نہیں رہے، بالفرض تعظیماً بھی نہیں مان رہے. کیونکہ ایک دوست نے مجھ سے بحث کر لی تھی نا، بولا بھائی میں مانتا ہی نہیں اس کو شرک کے زمرے میں، مطلب اس نے خود بھی وہ بات بولی تو اس کی بھی عقل پہ نہیں ہے. خیر اللہ ہدایت دے. اب عرفان نے ایک اور بات بولی تھی، مولانا صاحب نے کہا کہ جب نسل در نسل چلی نا تو 5-6 لوگ جو تھے یا 4-5 لوگ دیندار لوگ تھے، تو شیطان نے ان کے دل میں کیا ڈالا کہ یار ان کے مجسمے بنا لو ایک تعظیم کے طور پہ. اس بات کو بھی آپ یہاں سے ریلیٹ کر سکتے ہو. پہلی بات اس چیز کو ختم کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. خیر
باقی یہی کہ سید محمد قاسم بن عبد الکریم کے جو خوابوں میں ہے ان کو جو اللہ پاک نے کہتے ہیں نا جب دلیل آتی ہے نا تو بہت اسٹرانگ ہو کر آتی ہے. میں ابھی اس دن اللہ پاک نے توفیق دی قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ سن رہا تھا. اس میں اللہ پاک نے فرمایا, مفہوم بتا رہا ہوں, اللہ کمی بیشی معاف فرمائے کہ جب ہم نے موسیٰ کو بھیجا فرعون کے پاس, حمان کے پاس اور ایک اور نام تھا غالباً, اپنی نشانیاں دے کر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی اللہ نے معجزات دیے تھے, عصا سے سانپ بن جاتا تھا, اور یہ اللہ پاک دکھاتے تھے نا قدرت کہ بھائی اللہ از دا سپیریئر ون, مطلب ٹاپ آف دا لائن ہے, اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے, اس سے پہلے بھی کچھ نہیں ہے. اب آپ ایک بات پہ غور کرتے ہیں, قاسم بھائی کے پاس ایسا کیا ہے دلیل جو یار واقعی جو ان سب چیزوں سے منفرد کر دیتی ہے. ایک تو وہ جو الف لام میم حروف مقطعات ہوتے ہیں جس کا ترجمہ اللہ اس کے رسول کو پتہ تھا, اللہ کبھی بھی شما فرما, اس کے بعد 1400 سال تک کوئی بھی پراپر اس کا ترجمہ نہیں کر سکا ہے. یہ چیز اللہ پاک نے قاسم بھائی کو دکھا دی ہے, بتا دی ہے. الف سے اللہ, لام سے لا شریک اللہ, میم سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ. الف لام میم را, الف سے اللہ, لام سے لا شریک اللہ, میم سے محمد, را سے رحمان. اس میں دو اور تھے جس میں قاسم بھائی کنفیوز ہیں. ظاہر اللہ پاک کی رحمت, اللہ چاہے کسی سے کچھ واللہ عالم شاید یاد ہوں یا بھلوا دیے ہوں. وہ الف لام میم صاد کا تھا تو اس کو میں تو ڈسکس نہیں کروں گا, ظاہر ہے اس میں یہ دو کنفرم, ہاں یہ دو کنفرم ہے. باقی بھی ان کو کہا تھا لیکن وہ کہہ رہے ہیں پرانا بہت ڈریم ہے تو یاد بھی نہیں ہے, یاد بھی ایگزیکٹ یاد نہیں رہا. وہ تو جب واللہ عالم شاید یصلحہ اللہ فی لیلہ جب ہو جائے گا نا, ایک رات میں اصلاح ہوگی, پھر شاید اللہ پاک تمام چیزیں کلیئر بتا دیں گے. بالکل, بے شک بے شک. بہت شکریہ فہد بھائی. اور میرا یہ خیال ہے کہ ناظرین اس چیز کو بہت زیادہ لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں, جتنے بھی لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں شرک کے اوپر. دیکھیں مین پیغام قاسم بھائی کے ڈریمز کا اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ شرک سے بچ جائیں, اللہ کی مدد ہمارے اوپر آ جائے گی. بے شک. اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہے, اسی وجہ سے آج ہم پستی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. ہمارا ملک, ہم انڈیویجول طور پہ بھی اپنے گھروں کے حالات دیکھ لیں, نفسا نفسی میں پڑے ہوئے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہم شرک سے اپنے آپ کو نہیں بچا رہے ہیں. تو برائے مہربانی ہمیں اس پہ بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے, اپنے آپ کو اللہ سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے. اس کو چھوٹا نہیں سمجھیں, لائٹ نہیں لیں. اور یہ جو ہے نا یہ عقل پہ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نا شرک ختم کریں گے کیسے حالات صحیح ہو جائیں گے. اللہ کی ذات پہ غور نہیں کرنا ثاقب بھائی, بزرگ یہی فرماتے ہیں گمراہ ہو جاؤ گے. اللہ کی قدرت پہ غور کر لو, یہ آسمان کیسے کھڑا بغیر پہ تو ہمارا تو ٹیسٹ ہی غیب کا ہے, ہمیں تو اس چیز کی جاننے کی بس ہمارا تو ہے ٹیسٹ ہی غیب پر ہے. تو کہنے کا مقصد یہی ہے اللہ کی طرف سے جو آرڈر آ گیا نا, بس حکم آ گیا, بس وہ اس پہ عمل کر لو, باقی اللہ سنبھال لے گا انشاءاللہ. ٹینشن نہیں. اور کوئی کنفیوژن ہے اللہ سے مانگو, استخارہ کرو. اللہ سے مانگنے میں کیا پرابلم ہے کسی کو, اور سچے دل سے مانگو, اس دل سے مانگو کہ اللہ سن رہا, اللہ آپ کو رسپونڈ کرے گا. اللہ پاک قرآن میں خود فرما رہا ہے, قرآن کے زبر زیر پر ہمارا ایمان ہے. بے شک بے شک. ادعونی فاستجب لکم, تم مجھے پکارو, مفہوم بتاؤ, میں تمہیں اس کا جواب دوں, میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا. بے شک بے شک. آسان لفظوں میں, اس میں اتنی کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے. بہت شکریہ فہد بھائی, جزاک اللہ. جزاک اللہ.